جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ بہت سارے مسائل کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے سبب بنتا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، دیکھیں گے، اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں مجھے یہ حدیث پاک کا خلاصہ پوچھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انتم صحابی وہم اخوانی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس پر کچھ خلاصہ کلام فرما دیں۔ جی حضور، کیا یہ حدیث ہے؟ اور جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں یوں حدیث نہیں ہے، صحابی کے الفاظ نہیں ہے، وہ ہے انتم اصحابی، کہ تم میرے صحابہ ہو، اور فرمایا کہ وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ اصل میں یہ ایک تفصیلی حدیث ہے جی جو مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یہ فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے صاحب ہو، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي، اور اخوان یعنی بھائی میرے وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یعنی آپ نے ان کو بظاہر دیکھا نہیں ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بہت سارے گھوڑے ہوں، خلاصہ یہ ہے بہت سارے گھوڑے ہوں جن میں سیاہ گھوڑے ہوں، اور ان کے درمیان ایسے گھوڑے ہوں کہ جن کے پاؤں اور پیشانی میں سفیدی ہے، تو کیا تم ان کو پہچان نہیں لیتے؟ ٹھیک۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ان کا ہوگا، قیامت کے دن آئیں گے تو وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہرے اور یہ اعضائے وضو یہ چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو۔ اس کا معنی محدثین نے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے یہ بیان کیا کہ جو صاحب ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس میں اخوت تو پائی جاتی ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ تم میرے بھائی تو ہو لیکن بھائی کے ساتھ ساتھ تم میرے صاحب بھی ہو، رفیق بھی ہو، دوست بھی ہو میرے۔ یہ معنی ذکر کیا گیا کہ تم میرے صاحب بھی ہو، یعنی میرے ساتھ رہے ہو، صحبت تمہیں حاصل ہوئی ہے، لیکن جو بعد میں آئیں گے وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ اصحاب نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف میرے بھائی ہیں۔ کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کہنے لگے کہ ہم حضور علیہ السلام کے بھائی ہیں، بلکہ اگر بڑا کوئی یا آقا اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میرا بھائی ہے یہ، تو غلام کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کو سب کے سامنے کہنے لگے یا ویسے ہی کہنے لگے کہ میرے بھائی ہیں، بلکہ چونکہ آقا نے شفقت و مہربانی کی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر
اس کی عظمت اور بڑھتی ہے اور وہ اس کی اور تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ تو یہاں پر مقصود جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمانا ہے وہ اپنے صحابہ کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے اور اس امت کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے۔ تو ہمیں بہرحال اس بات کا وہ نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی کہنے لگیں یا بھائیوں جیسا کہنے لگے، یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بڑا بھائی یا بھائیوں کی طرح کہنا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ تعظیم و تکریم کے جو انتہائی اعلیٰ الفاظ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری اس حدیث کے حوالے سے مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی اور اس کا آگے پیچھے جو بھی تھا اس کو بھی بیان فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ حضور محرم شریف میں ایصال ثواب کے لیے سبیل بنائی جاتی ہے، کھچڑا وغیرہ نیاز کے طور پر بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جبرن بھی پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جو سبیلیں بنائی جاتی ہے اس میں مٹکے دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں، ابھی جو چندہ کرتے ہیں کس انداز سے ان کو چندہ کرنا چاہیے؟ سمجھ لیجیے کہ 1 مہینہ یہ سبیل بنی رہی، اس کے بعد خود یعنی انتظامیہ نہیں کسی نے مٹکے رکھ لیے یا کسی کو دے دیے، تو کیا یہ دینا جائز ہے؟ اسی طرح سے کھچڑا جو بناتے ہیں تو کھچڑے میں بھی پیسے وصول کرنا، کمیٹی نے خود کے لیے اسپیشل کھچڑا بنا کر اپنے گھر والوں کو بھیجنا، برائے کرم یہ کس انداز سے ہونا چاہیے یہ ارشاد فرما دیجیے، اور اس کے چندہ کرنے کے محتاط الفاظ بھی عنایت ہو جائے تو کرم ہوگا۔ یہ ایک بہت اچھا امر ہے کہ امام حسین، امام عالی مقام، شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا یعنی شہیدان کربلا جو تھے ان کے ایصال ثواب کے لیے پانی پلانا، شربت پلانا، کھچڑا اور دیگر نیاز وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، ایک اچھا کام ہے، جبکہ اچھی نیت کے ساتھ اسے کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شریعت کا لحاظ جو ہے وہ مکمل رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم شریعت مطہرہ کے دائرے جو ہے اس کو توڑتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے چلے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہی یہ تمام کام کیے جائیں گے۔ اب بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ زبردستی چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ اب زبردستی بعض تو بڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ دیا جائے تو اس صورت میں وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یا بعض ایسے زوراور ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے نیاز اور ان کو نہ دیا جائے تو پھر دھمکیاں ان کی طرف سے یہ ملا کرتی ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز و حرام کام ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی سے رقم وصول کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کرنا اعلیٰ درجے کے مستحبات ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن فرض و واجب کسی کے اوپر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زور زبردستی کسی سے، اگرچہ کہ وہ ارب پتی آدمی ہیں، آپ اس سے بھلے 1000 روپے ہی اس طریقے سے لے رہے ہیں، زبردستی لے رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ لینا درست نہیں، جائز نہیں ہے کہ اس سے اس طریقے سے رقم وصول کی جائے۔ اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے ساتھ جو دیتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں تو کہتے ہوئے ذلت والا انداز نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے اس انداز میں نہ بولا جائے کہ جس سے ایسا لگے کہ آپ بھیک اس سے مانگ رہے ہیں، نہیں۔ اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو اگر آپ کی اپنی گنجائش ہے تو آپ اپنی گنجائش کے ساتھ ہی نیاز کریں، اور ورنہ چند ایک جو احباب ہیں وہ مل کر اس طریقے سے نیاز کریں کہ اپنے طور پہ جتنا ان کے پاس موجود ہے ملا لیں، اور ملا کر پھر اس کے ذریعے سے نیاز کر لیں۔ اور چندہ کرتے بھی ہیں لوگوں سے تو پھر ایسے افراد سے لیں کہ جہاں پر ایک تو ذلت و رسوائی والا انداز اختیار نہ کرنا پڑے، اور دوسرا کسی کے اوپر جو ہے وہ زور زبردستی یہ نہ کرنا پڑے۔ دوسرا چھوٹے بچے ہوتے ہیں بسا اوقات، ان کی بھی عادت بنا دی جاتی ہے، یا وہ دیکھا دیکھی اس طریقے سے کرتے ہیں، گھر گھر آ کے وہ چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین کی نیاز کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اس طریقے سے گھروں پر آنا کہ نہ دیں تو وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں بالکل۔ اب ہر ایک کی اتنی ضروری نہیں کہ گنجائش ہو کہ وہ دے ہی سکے، تو اس لیے بچوں کو بھی اس حوالے سے تربیت دینی چاہیے کہ کیسے انہوں نے چندہ لینا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس اعتبار سے۔ پھر آگے جو انہوں نے بیان کیا کہ جو بناتے ہیں وہ بہترین کھچڑا اپنے گھر والوں کے لیے بھیج دیتے ہیں یا اپنے احباب کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ چندہ اگر آپ نے کیا ہے یا تو آپ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سارا ہی آپ کا ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں جو ہے اس کو استعمال کریں، یعنی جائز انداز میں۔ لیکن دوسروں کی رقم سے آپ بنائیں کھچڑا اور بھیجیں اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس نے چندہ دیا وہ اس لیے تھوڑی دیا ہے
کہ آپ اپنے گھر والوں ہی کو کھلائیں اچھے سے اچھا، اور دوسروں کو جو ہے وہ جس انداز میں آپ کھلاتے ہیں وہ سب کو معلوم ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ ہاں مخصوص چندہ دینے والے ہوتے ہیں اور ان کے دینے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے چندہ دیا ہے ان کے گھر میں خاص طور پر کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے، بقایا کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے کسی مقام پر، اور جنہوں نے چندہ وغیرہ دیا ہوتا ہے، جو چندے دینے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے گھر پہ بھیجا جاتا ہے، تو یہ دینے والوں کو معلوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو بھیجنے میں حرج نہیں ہے کہ بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو انداز ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے بہت سارے مقامات پر وہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی جو سبیل وغیرہ بناتے ہیں لگاتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جن سے لے رہے ہیں ان کو پہلے ہی وضاحت کر دیں کہ بھائی ان سے یہ چیزیں جب ہم خریدیں گے مٹکے وغیرہ تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10 محرم 12 محرم یا پورا ہی مہینہ کسی نے لگا لی تو اس کے بعد یہ مٹکے وغیرہ استعمال کے اندر نہیں آئیں گے، تو آپ ہمیں اس بات کا اختیار دے دیں کہ ہم یہ کسی بھی نیک جائز کام کے اندر استعمال کر لیں، غریبوں کو دے دیں، تو پہلے سے ہی اگر اجازت دے لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد اگر اجازت نہیں لی ہے اور وہ چیزیں بچ گئی ہیں تو اس صورت میں چندہ دینے والوں کی ملک پر وہ جائیں گی، انہیں واپس کرنا ہوگا یا ان سے اجازت لے کے اسے آگے کسی نیک کام کے اندر جائز کام کے اندر خرچ کرنا ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے جو بھی اہتمام کیا جائے اس کے اندر کوشش کی جائے کہ جو شریعت نے جس طرح ہمیں ارشاد فرمایا اس کے مطابق کیا جائے، لوگوں کی دل آزاریاں کرنا، پھر روڈ بند کرنا، پھر اس کے اوپر جو انداز ہوتے ہیں تو ایسے کام کے جس کے اندر گناہ بھی شامل ہو جائیں تو پھر برکت کس طرح ملے گی۔ اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر جیسے چندے کرنے میں اس طرح کی جو خرابیاں بھی آتی ہیں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم پرسنل اپنی جیب سے ہی کریں جتنا اللہ نے دیا؟ بہت اچھا ہے، یہی ہونا چاہیے، اور یا تو اپنی ہی جیب سے کریں یا چند احباب دوست ہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے اتنا ملا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ محمد اکرم اتاری پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ حضور حاجی حج پر گئے تھے تو آپ زیارہ کے لیے گئے لیکن صحیح انہوں نے نہیں کی، میاں بیوی تھے تو آپ یہ صحیح نہیں کی، ان کے لیے کیا حکم لگے گا؟ صحیح کیے بغیر آ گئے تو یا تو ان کو دم دینا پڑے گا کہ صحیح نہیں کی، تو جبکہ پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کرنے کے بعد کسی نے سعی نہ کر لی ہو کہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن نہیں کی اور طواف الزیارہ کیا ہے اور طواف الزیارہ کے بعد ان کو سعی کرنی تھی، تو اس صورت میں یا تو یہ ہے کہ دم دیں گے کیونکہ واجب چھوٹا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ جو حج کی سعی ہوتی ہے اس کا وقت ساری عمر ہے، یعنی ابھی بھی اگر جا کے یہ کر لیتے ہیں، مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، وہاں پر موجود ہیں، چاہتے ہیں کہ جا کے سعی کر لیں تو کر سکتے ہیں، کر لیں، ورنہ یہ آ چکے ہیں تو یا تو دم دیں گے، حرم میں بھجوائیں گے، یا پھر جا کے جو ہے وہ سعی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ لون لیا ہے اور جس پرپز کے لیے میں نے لون لیا ہے میں اس پرپز کے لیے اس لون کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میرا لون جو ہے وہ بغیر سود والا ہے، اگر میں اس لون کو جس پرپز کے لیے لیا ہے اس کے لیے استعمال نہ کروں، کسی اور پرپز یعنی عمرہ یا کسی اور اچھے کام کے لیے استعمال کروں تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں خود بتا رہے ہیں کہ یہ سودی قرض نہیں ہے، جو لون لیا ہے وہ بغیر انٹرسٹ کے لیا ہے، تو قرض کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ اس رقم کا مالک ہو چکا ہوتا ہے، تو اب یہ ان کے ملک میں رقم آ چکی ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، نمبر ایک ان کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ یہ اس رقم کو کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب لیا تھا جو ہے وہ کسی جگہ کام پر لگانے کے لیے کہ کوئی چیز خریدنی تھی، اس لیے کسی سے قرض لیا، اور اب جو ہے وہ ارادہ تبدیل ہو گیا کہ اس کو اس جگہ نہیں لگاتے بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ کوئی اور کام کر لیتے ہیں، کوئی چیز خرید لیتے ہیں، دوسری کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تو یہ جائز تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے قرض لیا، اب اس کو کہا کہ بھائی میں آپ کو مثال کے طور پہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا اور مجھے اس مقصد کے لیے قرض چاہیے۔ اب اس لے لیا قرض، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے قرض لے لیا ہے، اب یہ چلا جاتا ہے عمرے پر، یہ چلا گیا حج کے اوپر، وہ کام تو اس نے کیا نہیں، اب سامنے والا کرے گا تان و تشنی
کہ یہ کیا بات ہوئی یار، مجھے بولا تھا انہوں نے کہ مجھے اس کام کے لیے چاہیے تو میں نے اس کو قرض دے دیا. صحیح. اگرچہ کہ آپ کی نیت اس کو واپس ہی کرنے کی اور آپ کا جانا بھی جائز ہے، کیونکہ رقم آپ نے قرض لی ہے اور آپ جو ہے وہ ادا کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور ابھی وقت آیا بھی نہیں کہ آپ اس کی رقم واپس کریں. 3 مہینے کے 4 مہینے کے ادھار پر آپ نے لی ہے تو اس صورت میں جانا تو جائز تھا، لیکن یہ تان و تشنی کا سبب بنے گا کہ یار انہوں نے جھوٹ بولا مجھ سے، غلط بیانی کی مجھ سے، اس طریقے سے چلے گئے. دوسرا یہ کہ جو مقروض ہے اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا قرض خواہ ہے اس کو بتا کر جائے. صحیح. کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے اور اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا کلام یہ نہ کرے. تو بہرحال قرض کی رقم جب اس کی ملک میں آ گئی تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ جس جائز کام میں چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن جب کسی کو بولا ہے کہ میں اس کام کے لیے لے رہا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ اس کام میں استعمال کریں یا پھر اس کو اعتماد کے اندر لے لیں. ٹھیک. کیا عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد تو قرآن پاک پڑھا ہی جا سکتا ہے. صرف 3 وقت ہیں کہ جن میں قرآن پاک کا نہ پڑھنا بہتر ہے. صحیح. اس میں بھی وہ جائز ہوتا ہے لیکن پڑھنا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوا کرتا. 3 وقت جیسے سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس میں بہتر ہے کہ دیگر ذکر و اذکار کیے جائیں. ضحوہ کبریٰ کا وقت ہے جس کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ زوال کا وقت کہا جاتا ہے. تو ضحوہ کبریٰ کے وقت میں اس وقت نہ پڑھنا بہتر کہ ذکر و اذکار کیے جائیں، درود و سلام پڑھا جائے. اور اسی طرح سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، یعنی سورج طلوع ہوا اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک نہ پڑھنا یہ بہتر ہے. لیکن کوئی پڑھے گا تو جائز بھی ہے اور تلاوت کا ثواب بھی اسے ملے گا، لیکن اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس وقت میں کچھ اور پڑھتا، یعنی ذکر و اذکار کرتا. لیکن عشاء کے بعد تو بہرحال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی اور عذر نہیں، کوئی اور بات نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی وعدہ یا قسم ٹوٹ جائے، اللہ کی قسم جو بندہ کھاتا ہے ٹوٹ جائے، تو اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ جی قسم کا کفارہ، جی وعدہ تو بہرحال پورا کرنا چاہیے اور وعدے کو بلا وجہ جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے. ان العہد کان مسئولا، کہ جو ہے وہ وعدے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. البتہ وعدے کے حوالے سے یوں ہے کہ وعدہ خلافی اس وقت ہوتی ہے جبکہ پہلے سے جس وقت بات کر رہے ہیں اسی وقت نیت یہ تھی کہ میں اس بات کو پورا نہیں کروں گا، تو اس کو وعدہ خلافی یہ کہا جاتا ہے. اور جہاں تک رہا قسم کی بات، تو خود انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھائیے. تو اللہ کی قسم یا اللہ کی جو صفات ہیں اس کی قسم کھانا، اس کے رحمان ہونے کی قسم کھانا، اس کے رحیم ہونے کی قسم کھانا، یا قرآن کی قسم کھانا، یا مطلق صرف یہ کہنا کہ میں قسم کھاتا ہوں، کوئی اور چیز ذکر نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ قسم واقع ہو جاتی ہے. اب اگر مستقبل کی قسم کھائیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گا، تو مستقبل کی قسم جو کھائی یہ منعقد ہو جائے گی. اور اگر اس کو کسی نے توڑا تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ یہ لازم آئے گا. اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا جو ہمارے یہاں ہے نہیں، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا اوسط درجے کے کپڑے پہنانا. کہ 10 مسکینوں کو جو ہے وہ یا تو اوسط درجے کا 2 ٹائم کھانا کھلا دے یا کپڑے پہنا دے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر وہ دے دے. تو اس سے بھی اس کا جو ہے وہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہے ہی نہیں، اتنا غریب ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، صدقہ فطر نہیں دے سکتا، یہ غربت ہے اس کے اوپر، تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ملتی ہے کہ وہ 3 روزے مسلسل رکھ لے. پے در پہ 3 روزے رکھے گا تو اس سے اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. مزید اس حوالے سے اگر معلومات چاہتے ہیں تو قسم کے مدنی پھول اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے، اسے حاصل کر کے آپ پڑھ لیں، مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی. جی اگلی کال. آپ میری الماری جتنے کی بھی بیچیں، میں آپ سے 3000 روپے لوں گا. 3000 سے اوپر بیچیں یا کم کی، کیا یہ درست ہے؟ جی حضور. نہیں جی، یہ درستی نہیں ہے، اور خود یہ صراحت کر رہے ہیں کہ 3000 سے کم کی بھی بیچیں گے جب بھی میں 3000 لوں گا. تو وہ
یعنی اپنی جیب سے ان کو 3,000 دے گا، 2,500 کی جو ہے وہ الماری بکی، 500 اپنی جیب سے ڈال کے دے گا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو آپ وکیل بنا دیں کہ بھائی جتنے کی بھی بکے گی اس میں سے اتنے % آپ کا، صحیح ہے، یا پھر جو ہے اس کو آپ اپنا اجیر بنا لیں کہ بھائی آپ میرا اتنے وقت کے لیے یا اس کام کے آپ میرے اجیر ہیں اور میں آپ کو اس کی اتنی اجرت دوں گا۔ صحیح۔ اب اس کی اجرت ہوگی، وہ کام کرے گا، اور وقت دیا تو وقت کے اعتبار سے اس کا ہوگا، کام پر اجیر کیا تو کام کے اعتبار سے اس کو اجرت ملے گی۔ یہ طریقہ کار بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا یہ سوال تھا، میں نے ایسا سنا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے لگاتار نماز جمعے کی نہ پڑھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جادو وغیرہ جو شخص کرتا ہے یا کراتا ہے یا وہ سیکھتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے رہنمائی فرمائیں۔ مہر بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی جی 3 جمعے جو چھوڑتا ہے، اصل میں دیکھیں اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ بندے کو دائرہ، یعنی کبیرہ گناہ کرنا یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، صحیح، سوائے اس صورت کے کہ جب بندہ ایسی بات کہ جس بات کا ہونا ضروریات دین میں سے، دین کی واضح ضروری باتیں کہ جن کے بارے میں عوام و خواص سب جانتے ہیں کہ یہ دین کی ضروری بات ہے، اس بات کا انکار نہ پایا جائے۔ مثلا نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس صورت میں سخت گناہ گار ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر نماز چھوڑی تو نماز چھوڑنے کی بنیاد پر اس پر ائمہ اہل سنت متفق ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی حرام کام اس نے کیا، مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کسی نے شراب پی، تو اس کا یہ شراب پینا حرام ہے اور ایمان کی حلاوت سے، ایمان کے نور سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ شراب جو خمر ہوتی ہے اس کی حلت کا وہ قائل ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو پھر اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کسی کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے، اس کے ارتکاب کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی حلت کا یا جو بھی اس کی صورت بنتی ہے اس کا حلت کا قائل ہے، تو اس صورت میں وہ، جبکہ وہ ضروریات دین میں سے ہو، تو پھر اس صورت میں کفر کی صورتیں بنتی ہیں۔ اب رہا 3 جمعوں کو چھوڑنا، جی تو مسلسل 3 جمعے چھوڑنا یہ بھی سخت گناہ ہے کہ جمعہ فرض ہے، جس پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت ظہر کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے، اس لیے بالخصوص جمعہ چھوڑنے، 3 جمعے چھوڑنے کے اوپر طرح طرح کی وعیدیں آئیں۔ ایک کے اندر یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پے در پہ 3 روز جمعے چھوڑتا ہے، اور ایک کے حوالے سے یہ آیا کہ گویا کہ اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ سخت گناہگار ہے، اور اس کے دل پر میل چڑھتے چڑھتے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب یہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اور ایسے کام کر رہا ہے کہ جو منافقوں والے کام ہیں، کہ جمعہ چھوڑ رہا ہے، شاعر اسلام کو چھوڑ رہا ہے، تو گناہگار سخت ہوگا، اور اندیشہ اس بات کا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ لیکن چونکہ وہ اس کی فرضیت کا قائل ہے، جمعہ فرض مانتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جمعے کے اعتبار سے ہے۔ اور رہا جادو کے اعتبار سے، تو جادو مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ جادو کی تاثیر کا ماننا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جادو کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک سے موجود ہے۔ صحیح، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ہاروت ماروت کا تذکرہ ہے، حضرت اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا وہ قرآن پاک میں کئی مقام پر موجود ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس کے توڑ کے لیے بھی نازل کی گئیں۔ تو یہ سارے جو ثبوت ہیں وہ تو موجود ہیں، لہذا جادو کے تاثیر کا، جادو کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ رہا اس کے استعمال کے اعتبار سے حکم، تو اس کے استعمال میں دیکھا جائے گا کہ الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں۔ صحیح،
طریقہ کار کیا اختیار کیا جا رہا ہے. اگر تو الفاظ اور طریقہ وہ ہے کہ جو کفریات والا ہے، یعنی اس میں نعوذ باللہ کسی غیر خدا کے آگے سجدہ کرنا پڑتا ہے، اس کی عبادت کرنا پڑتی ہے، یا الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کفریہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ اگر استعمال کیے کفر، تو پھر اس صورت میں کفر بنے گا. اور اگر یہ الفاظ نہیں، حرام الفاظ ہیں، مجہول الفاظ ہیں، تو اس صورت میں یہ حرام ہوگا، کفر نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس چیز کا ہمیں جواب عطا فرمایا کہ جو جمعہ نہیں پڑھتے، مسلسل جمعے کی نماز کو قضا کرتے ہیں، تو اس پر کس قسم کی وعیدیں آئی ہیں. البتہ اگر وہ اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا تو دار اسلام سے خارج نہیں ہے، سخت گناہ گار ہے. اور جادو کے حوالے سے بھی مفصل آپ نے ہمیں جواب عطا فرمایا. مزید آپ کے SMS جو آ رہے ہیں اس میں سے ایک دو لیتے ہیں. درود پاک جو یہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں تو 6 لاکھ درود پاک کا ثواب آپ کو ملے گا، تو کیا ہم یہی اصال ثواب کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ 6 لاکھ درود پاک میں نے آپ کو اصال ثواب کیے؟ دیکھیں، اصل میں یہ 6 لاکھ درود پاک کا ثواب دیا گیا. اب کوئی جیسے جو ہے وہ مسجد قباء میں کوئی جاتا ہے جی، اور وہاں پہ اس کو 2 رکعت پڑھنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں نے عمرہ کیا ہے. صحیح، وہی عمرے کا ثواب اس کو حاصل ہوا ہے. اسی طرح دیگر چیزیں ہوتی ہیں. بعض روایتوں کے اندر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بڑے بڑے فضائل آئے ہیں، حج تک کے فضائل آئے ہیں، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں نے حج کیا تھا اس کا ثواب آپ کو دوں گا. تو یہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور 6 لاکھ درود پاک کا اسے ثواب ملا، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ جو درود پاک پڑھنے کا ثواب مجھے حاصل ہوا ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر وہ یوں کہے گا نا کہ میں 6 لاکھ درود پاک آپ کو پیش کرتا ہوں جو میں نے پڑھے ہیں، تو اس صورت میں سامنے والے کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک درود پاک پڑھا ہوا ہے جس کا ثواب 6 لاکھ کے برابر ملتا ہے، وہ مجھے پیش کر رہا ہے. تو گویا کہ سامنے والے کو ایک طرح سے اس کے اندر شبہ ہوگا، اور یہ ہوگا کہ اس نے 6 لاکھ درود پاک پڑھے ہیں. تو یوں نہ کہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ جتنی نیکیاں میرے پاس ہیں یا جتنی مرتبہ میں نے درود پاک پڑھا ہے اس کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں، یا یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب 6 لاکھ درود پاک کے برابر ہوتا ہے، یہ درود پاک میں آپ کو اس کا ثواب میں آپ کو قبول ہونے کی صورت میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کسی بے نمازی کو ہم مطلب دل میں برا جان سکتے ہیں؟ دیکھیں، بے نمازی تو ہے ہی برا، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے نا کہ جو برائی والے کام کرے گا. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو برائی ہے اس کو برا جانے، بندے کو برا نہ جانے. بندہ تو برا ہی ہوا نا. صحیح. اب جو برائی کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ برا ہوا کیونکہ وہ برائی کر رہا ہے. البتہ یوں ہے کہ اس کو حقیر جاننا یا اس کی توہین کرنا، اس کی الگ صورتیں ہوتی ہیں کہ کب یہ چیز کی جاتی ہے اور کہاں یہ ضروری ہوتی ہے. تو تکبر نہیں آنا چاہیے، بندہ اپنے آپ ہی کو سب سے حقیر سمجھے اور اس کی اس برائی کو وہ برا سمجھے کہ یہ برا کام کر رہا ہے، اس بنیاد پر اس کے اندر یہ برائی تو موجود ہے، یہ برا تو ہے اس حوالے سے، لیکن یہ کہ اس کو نیکی کی دعوت دے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور اس سلسلے میں یہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا معاون اور مددگار ہے. مدنی قافلوں میں سفر کروایا جائے، ہفتہ وار اجتماع میں اس کو لے کر آیا جائے، تو یوں ایک جب اچھا مدنی ماحول سامنے آئے گا، لاکھوں لوگوں کو دیکھے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی ذہن بنتا ہے. جی، اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تالی بجانا کیسا؟ تالی بجانا کیسا؟ تالی لہو و لعب ہے، اس کی صراحت موجود ہے. فقہاء کرام نے صراحت کی کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ تالیاں بجائی جائیں. اور کفار جو ہے وہ بیت اللہ کے جب طواف کرتے تھے تو برہنہ کرتے تھے اور تالیاں بجایا کرتے تھے. ہمیں ان کے کام نہیں کرنے چاہیے، بچوں کو کلیپنگ وغیرہ یہ نہیں سکھانا. اچھا، ویسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے، جیسے اسکولوں میں آگے پیچھے دیکھتے ہیں ہم تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اللہ کلّہ کرنا، کیا فرمائیں گے؟ کیا پھر یہ جائز ہو جاتا ہے اس طرح؟ کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو گناہ تو ہمارے یہاں سود کا بھی بہت عام ہے، داڑھی منڈانے کا بہت عام ہے، نمازیں چھوڑنے کا بہت عام ہے. تو گناہ عام ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ ختم نہیں ہو جاتا. جو غلط بات ہے اسے غلط ہی کہا جائے گا. صحیح. تو یہ چونکہ لہو و لعب ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں، لہذا یہ نہیں بجائی جائے. ٹھیک. جی، اگلی کال لیں گے. سوال پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب کے بینک سے قسطوں کا ٹریکٹر جو لیتے ہیں کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بینک سے پیسے لے کر ٹریکٹر جو لیتے ہیں فصل والے، جو ہمارے ہاری بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں، دیکھیں بینک سے جو آپ رقم کسی بھی صورت میں لیں گے نا تو بینک کبھی بھی آپ کو بغیر سود کے نہیں دے گا. صحیح. اس میں لازمی طور پر یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لینا ہے اور اتنے وقت تک اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو اس کے اوپر آپ کو اتنے پیسے گارنٹی بھی لگتی ہے دینے ہوں گے. یہ سود ہے، قرض کے اوپر آپ کو
سود دینا یہ پڑ رہا ہے تو یہ تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. بھلے آپ یہ کہیں کہ چونکہ 2 سال کے سال کے ادھار پر ہم نے لیا ہے اور ہم اس سے پہلے ادا کر ہی دیں گے، لیکن آپ چونکہ ایک سودی شرط کے اوپر راضی ہوئے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر براہ راست اس سے ٹریکٹر لے لیتے ہیں یا جیسے کار لی جاتی ہے تو عام طور پہ اس میں بھی یہی شرائط ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ کو اس کے اوپر اتنے پیسے دینا پڑیں گے. یہ بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور اس شرط پر راضی ہونا بھی ناجائز و حرام ہے. ایسا سودا کرنا ہی شرعاً جائز نہیں. اگلی کال لیں گے. میں مرشی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے جبکہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے؟ جی، والدہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے علم دین حاصل کر رہے ہیں. جو اصول اور فروع ہیں، یعنی جو اس کی اولاد در اولاد ہیں ان کو، اور جو ماں باپ اور ان کے اوپر کے ماں باپ وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے ادا بھی نہیں ہوگی. تو ماں نے اگر بیٹے کو زکوٰۃ دی یا بیٹی کو زکوٰۃ دی یا بیٹی نے ماں باپ کو زکوٰۃ دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. جی، سوال مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب ادھار لیتے ہیں تو اس کی جو شرائط ہوتی ہے وہ کون طے کرتا ہے؟ مطلب لینے والا طے کرتا ہے یا دینے والا، شرعی اعتبار سے؟ اب ظاہر جس سے ادھار لیں گے تو دونوں ہی مل کے طے کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. اب وہ شرائط کیسی ہیں، وہ اگر شرعاً درست ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر شرعاً غلط ہیں تو چاہے لینے والا کرے چاہے دینے والا کرے ناجائز ہوں گی. اب وہ دونوں کے اختیار میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے دونوں مل کر ہی اسے طے کریں گے کہ بھائی اس شرط پر میں قرضہ لے رہا ہوں، اس شرط پر میں قرضہ دے رہا ہوں. عمومی طور پر قرضے کی جب بات ہوتی ہے تو پھر دینے والے کی ہی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. یہ سوال ہے کہ اگر انسان کا جسم جنابت میں ہو تو جو کپڑے پہنے گا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ جی کیا فرماتے ہیں کپڑے؟ دیکھیں، اگر جسم کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی کہ جو چھوٹ کے کپڑوں پر لگے، تو صرف جنابت کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. یعنی کوئی کسی کے اوپر غسل فرض ہے اور اس نے کپڑے پہن لیے اور اس کے جسم کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی تو کپڑے اس کے پاک ہیں. ہاں، البتہ اگر کوئی نجاست، گیلی نجاست مثال کے طور پہ لگی ہوئی ہے اور کپڑے پہنے گا تو کپڑوں کے اوپر وہ نجاست لگ جائے گی تو اب کپڑے ناپاک بھی ہو جائیں گے. اور اس طرح سے بلا ضرورت شرعی کرنا یہ ناجائز و حرام بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ تنجیس الطاہر حرام، کسی پاک چیز کو نجس کر دینا یہ بھی حرام ہے. بلا ضرورت آپ اسے ناپاک نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی اگر کپڑے جو ہے وہ نجاست نہیں بھی لگی ہوئی اور کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہو رہے تو بلا وجہ جو ہے وہ جنابت کی حالت میں دیر تک نہیں رہنا چاہیے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فوری طور پر بندہ غسل کر لے. ٹھیک. اچھا، یہ بھووں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اگر یہاں بال آ جائیں تو ان کو صاف کر سکتے ہیں؟ اگر تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بدھا پن پیدا ہو رہا ہے، صحیح، ایسی جو ہے وہ شکل بن رہی ہے عورت کی کہ دیکھنے میں بڑی جو ہے وہ برا محسوس ہو رہا ہے، صحیح، تو اتنے جب بال بڑھ جاتے ہیں تو اتنا دور کرنا ہے کہ جس سے یہ بدھا پن، یہ جو بدسورتی ہے یہ دور ہو جائے. باقی خوبصورتی کے لیے اس کو کاٹنا سنوارنا یہ جائز نہیں. اچھا، جس سے بہوؤں کا بھی یہی ہوگا، یہ حکم ہے. وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں بھائیوں کے لیے بھی. بات ظاہر ہے کہ اگر واقعی ایسی بہت زیادہ ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں مردوں کے لیے، لیکن یہ کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ دیکھنے والے کو وحشت ہوتی ہے، بہت بھدی محسوس ہوتی ہے، تو پھر ٹھیک. جی اگلی کال. یہ سوال تھا، کیا یہ محرم شریف کا روزہ 9ویں محرم 10ویں محرم روزہ رکھنا سنت ہے یا 10ویں محرم اور 11ویں محرم روزہ رکھنا سنت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہمیں ان کی موافقت کرنی ہے، تو پھر اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے تو 10 محرم، پھر اس کے بعد ایک دن اس کے بعد یا اس سے پہلے رکھا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے تو میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ 9 کو رکھا یا 11 کو رکھا، لیکن یہ ہے کہ حکم یہی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں یہ رکھا جائے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 9 یا 11 کو نہیں رکھتا، صرف 10 کو رکھتا ہے، تو یہ اس نے غیر بہتر کام کیا، غیر افضل کام کیا. اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ 9 یا 11 کو بھی ساتھ میں روزہ رکھے. لیکن اگر کسی نے فقط 10 کا روزہ رکھا تو اس صورت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے گناہ کا کام کیا. یہ گناہ کا کام نہیں ہے، روزہ اس کا ہو گیا اور روزے پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب بھی ملے گا، لیکن افضل بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ حکم پر عمل کرتے ہوئے
9 یا 11 کا روزہ ساتھ میں رکھیں۔ مدی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔